بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امن اور احمدیہ مسلم جماعت، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 14 نومبر 2025 کو شام کے وقت ایک بہت ہی خاص اور دل کو چھو لینے والی تقریب پریئر آف پیس یعنی امن کی دعا، جو جرمنی کے شہر ایسن کے علاقہ ہیمل پفورٹن میں واقع سینٹ جوزف چرچ میں منعقد ہوئی۔ یہ صرف ایک عبادتی تقریب نہیں تھی بلکہ ایک بین المذاہب سنگ میل، جہاں عیسائی اور احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان امن کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جہاں تک امن کی دعا کا تعلق ہے تو جرمنی کے چرچوں میں ایسی عبادت عام ہے جن میں لوگ ایک خاص مقصد کے تحت مل کر امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ عبادت روحانیت کے ساتھ ساتھ سماجی تاثر بھی دیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مذہبی جماعتیں صرف اپنی عقیدت میں محدود نہیں بلکہ عالمی امن اور ہم آہنگی میں حصہ ڈالتی ہیں۔ اس طرح کی امن کی دعاؤں کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور دعا کے ذریعے انسانی مصائب، جنگ، تشدد یا انتشار سے نجات کی امید ظاہر کی جائے، مختلف مذہبی برادریوں کے مابین مکالمہ اور تعاون کو فروغ دیا جائے، عوامی سطح پر امن کا پیغام دینا اور یہ واضح کرنا کہ ایمان رکھنے والے ایک دوسرے سے مل کر امن کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ جو سینٹ جوزف کا چرچ ہے، یہ ایک قدیم چرچ ہے جو کہ ایسن کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ ایسن جرمنی کا ایک شہر ہے اور اس چرچ کی زیر نگرانی علاقوں میں دیگر قصبے بھی ہیں۔ اس چرچ کا تعمیراتی آغاز 1874 یعنی 1874 میں ہوا تھا اور 1877 یعنی 1877 تک اس کا پہلا حصہ مکمل طور پر تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ چرچ نیو گوتھک طرز تعمیر میں بنایا گیا ہے، جو آپ چرچ کی ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرز تعمیر میں یہ سپائکس، جو نوکدار قسم کے جو بلڈنگ کے باہر مینارے پہچان کے لیے جو گنبد سے یا مینارے بنائے جاتے ہیں، ان کو نوکدار طرز سے بنایا جاتا ہے۔ اس کو گوتھک طرز تعمیر کہتے ہیں۔ اس چرچ کو سال 1994 میں ثقافتی اور تاریخی اہمیت والی عمارت کا اعزاز بھی دیا گیا۔ ایک اطلاع کے مطابق اس وقت 16,000 کیتھولک عیسائی اس چرچ کے ممبر ہیں۔ ماہ نومبر 2025 کی 14 تاریخ کو سینٹ جوزف چرچ میں امن دعا کے لیے ایک خاص تقریب منعقد ہوئی جس میں احمدیہ مسلم جماعت نے بھی حصہ لیا۔ اس علاقے میں احمدیہ مسلم جماعت کی بھی ایک مسجد ہے جس کا نام مریم مسجد ہے، اور جیسا کہ آپ اس نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، احمدیہ مسلم جماعت کی یہ مسجد سینٹ جوزف چرچ سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سے قبل یہ عمارت معمن عیسائیوں کا چرچ تھا جس کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا، اور پھر اس عمارت کو احمدیہ مسلم جماعت نے خرید کر مسجد کی عمارت میں اس کو تبدیل کر دیا یا یہاں پہ مسجد کی تعمیر کر دی۔ سینٹ جوزف چرچ میں منعقدہ امن دعا کی اس تقریب میں احمدیہ مسلم جماعت کی شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت امن پسندی اور بین المذاہب مکالمے کی روایات کی حقیقی علمبردار جماعت ہے، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت جرمنی میں امن اور بین المذاہب تعاون کی مہمات میں اکثر فعال رہتی ہے۔ اس تقریب میں احمدیہ مسلم جماعت کی شمولیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیتھولک چرچ بھی امن کو کسی ایک مذہب کا معاملہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے انسانیت کا ایک معاملہ سمجھتا ہے، یعنی کیتھولک چرچ بھی اور احمدیہ مسلم جماعت دونوں ہی امن کو انسانیت کا ایک معاملہ سمجھتے ہیں۔ اور امن کی اس کاوش میں وہ برادری بھی شامل ہے جو احمدی مسلمان ہیں، یعنی کیتھولک والے، اسی لیے احمدی مسلمان برادری کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں ان امن کی کاوشوں میں۔
इसके अलावा अगर देखा जाए तो अहमदिया मुस्लिम जमात का जो नज़रिया मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं, ये अमन के इस पैगाम के साथ बिल्कुल हम आहंग है। नाज़रीन, अब आप इस तकरीब की चंद झलकियाँ ऑडियो क्लिप्स और तस्वीर की सूरत में भी देख सकते हैं, जो इस इलाके में मुतय्यन अहमदिया मुस्लिम जमात के मुबल्लिग मुकरमी शाहिद अहमद भट्ट साहब के दिली शुक्रिया के साथ पेश की जा रही हैं। Das ist der große Gebet. Das hören wir 5-mal täglich in der Moschee und Minarette. Wenn jemand die muslimische मगर मैं तो करबो बड़ा चाहता हूँ, दिखाए जो हरदम तेरा हुस्न मुझको, मेरी जान में वो
خواتین و حضرات، احمدیہ مسلم جماعت کی مریم مسجد اور کیتھولک عیسائیوں کا سینٹ جوزف چرچ اس سرگرمی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ امن صرف لفظوں کا خواب نہیں، یہ عملی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے جب مختلف عقیدتی جماعتیں مل کر دعا کریں، بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت کی اس سرگرمی میں شرکت ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب نیت امن کی ہو تو پھر کسی کا کوئی بھی مذہب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو، اور اس پروگرام کو اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔